السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کان دجال کا فتنہ۔ کان دجال کا فتنے میں آپ ایک تو اتنی بات سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر، اس کو ہر مومن مسلمان پڑھ لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ خود نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا اور اس سے پناہ مانگنے کی دعاؤں کی تلقین فرمائی۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال ایسا ہے جو مفہوم ہے حدیث پاک کہ انسان کو ہلا کے رکھ دے گا۔ بہت سے لوگ جو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور کان دجال سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ رضوان نے آنا ہے، صحیح ہے، پھر کان دجال نے آنا ہے، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لا کے کان دجال کو قتل کرنا ہے۔ یہ سب کچھ آثار قیامت میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ اب میں جو اس میں بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث پاک کا مفہوم میں نے پڑھا واضح طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام مہدی آئیں گے نا تو ان کا انکار کرنے والے جو ہے نا وہ مسلمانوں میں تین قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ ان کا انکار کر دے گا، مسلمان کلمہ گو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا انکار کر دیں گے، ان کے سینوں سے فرمایا ایمان نکل جائے، ایمان سے ان کے سینے خالی ہو جائیں گے۔ آپ خود فیصلہ کریں، جو آج جہاد فی سبیل اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جو آج علماء کرام کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو آج مجاہدین فی سبیل اللہ کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اگر آج امام مہدی علیہ رضوان تشریف لے آئیں تو انہوں نے آ کے کوئی دنیا کے کاموں میں تھوڑی لگنا، انہوں نے آ کے مجاہدین مخلصین انہی کی قیادت کرنی ہے، فلسطین اور شام اور جو جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ آج جہاد کو نہیں مان رہے، مجاہدین کو نہیں مان رہے، جو علماء کرام جہاد کا فتویٰ دے رہے ہیں، جہاد کی بات کر رہے ہیں، ان کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں، تو امام مہدی علیہ رضوان کو کیسے مان لیں گے؟ تو یہ بد نصیب وہ مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کا انکار کر دیں گے، ان کے سینوں سے ایمان نکل جائے گا۔ دوسرے وہ خوش نصیب ہوں گے جو ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، شہید ہو جائیں گے، اعلیٰ ترین شہید ہوں گے۔ اور تیسرے وہ جو غازی ہوں گے، جو کامیاب ہوں گے، صحیح، وہ جہنم سے بری ہوں گے۔ تو ایک طرف تو یہ خدا نخواستہ جو ہے نا ہم اس میں شامل ہو جائیں کہ جو حضرت امام مہدی کا انکار کریں گے، جو دجالی لشکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ کانا دجال آئے گا تو وہ ایسا فتنہ کہ ہلا کے رکھ دے گا، وہ جہنم جنت دکھا رہا ہوگا، جنت جو ہے دوزخ ہوگی اور جو ہے دوزخ جو ہے وہ جنت ہوگی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہا ہوگا، ایسے ایسے کرشمے اور ایسی ایسی چیزیں دکھا رہا ہوگا وہ کہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ عقل و فہم والے دھوکہ کھا جائیں گے، فتنے میں پڑ جائیں گے، ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اور پھر آج کی یہ موبائل کے دور میں جب ہر طرف فتنے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تسبیح توڑ دو تو دانے کیسے گرتے ہیں، ایسے فتنے موبائل پہ آپ دیکھ لیں، کوئی غامدی کی شکل میں، کوئی انجینئر کی شکل میں، کوئی کسی اور شکل میں، قادیانیوں کی شکل میں، روافظ کی شکل میں، کیسے کیسے لوگ آ کے جو ہے وہ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں، اسلاف سے امت کو توڑ رہے ہیں، صحابہ کرام سے امت کو توڑ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ سب دجالی فتنوں کی شروعات ہیں، صحیح۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے ڈرایا نا، اس کے فتنوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، دعائیں مانگیں، تو ساتھ کچھ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ اوراد اور وظائف بھی بتایا۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سورۃ الکہف کی تلاوت کرو، اس میں دجالی فتنوں سے حفاظت ہے۔ خاص طور پہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات، یا پہلا رکوع اور آخری رکوع، یا پہلی 3 آیات اور آخری 5 آیات، ان کا اہتمام کرو، ہر روز صبح شام کر لو، یا دن میں ایک بار کر لو، یا فرض نماز میں اگر انفرادی طور پہ پڑھ رہے ہیں، یا سنتوں نوافل میں ان آیات کو پڑھ لو، تو ان کی برکت سے تم دجالی فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کو پڑھنے سے تم دجال کے فتنوں سے جن کی شروعات ہو چکی ہیں اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، تم اس سے محفوظ ہو جاؤ۔ ورنہ میرے بھائیوں آج کا دور تو ایسا ہے، قادیانیوں کو آپ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم ہی صحیح ہیں، اور قرآن کریم میں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ میدان بدر کے اندر ابلیس شیطان ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کہہ رہا ہے، اور ابو جہل کا کفر اس نے اس پہ مزین کر دیا۔ اب ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے میں بالکل صحیح ہوں، ہم ہی حق پہ ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ہم میں سے یا محمد میں سے جو صحیح ہے اس کو بچا لے، باقیوں کو ہلاک کر دے۔ ابو جہل، یعنی جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو کفر اور شرک اور گمراہی پہ ہو کر بھی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ تو دجالی فتنوں کی علامات ہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے، سورۃ الکہف کا جیسے میں نے بتایا، پہلا رکوع آخری رکوع، یا شروع کی 3 آیات آخر کی 5 آیات،
ان کا صبح شام میرے بھائیوں ان کا ورد رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دجالی فتنوں سے بچ جائیں، اللہ کے واسطے ان کا ورد رکھیں، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ہم ورد کا ورد رکھیں گے نا انشاءاللہ، تو ہم اور ہماری اولادیں، ہماری فیملی ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے، ورنہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ کی فیملی میں سے کوئی دجال کے گن گا رہا ہوگا، دجال کے ماننے والوں کے گن گا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کان دجال اور امام مہدی علیہ رضوان اور جہاد فی سبیل اللہ اور مجاہدین ان کا انکار کر رہا ہوگا، اور آپ سر پیٹ رہے ہوں گے میں کروں تو کیا کروں۔ ایک تو مرد اور خواتین دونوں کو میں عرض کر رہا ہوں، دونوں ان فتنوں سے متاثر ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، دونوں، لہٰذا مرد اور خواتین دونوں صبح شام یا کسی ایک نماز میں یا نماز کے بعد یا سنتوں میں سورۃ الکہف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، پہلی 3 آیات یا آخری 5 آیات ان کا تلاوت کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ آپ دجالی فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضو صلاح المومن، وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی طبقے کے ہیں یا سیاسی، ان کے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے، آگے پیچھے گارڈ سیکورٹی، اور انہوں نے اسلحہ پکڑا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے، تو اسلحہ دیکھ کر چور ڈکیت ظلم کرنے والا ان کے قریب نہیں آتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ جب اور فتنے شیطانیت کی طرف سے ہیں، سارے فتنے، دجال ہے، پھر اس کے شیطانی ابلیسی، یہ سارے فتنے وہ ایک ہی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان فتنوں سے حفاظت رہے تو باوضو رہے۔ جب وضو ٹوٹ جائے، پھر ابھی تو ویسے بھی کریں، جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیں، جب وضو ٹوٹ جائے مرد ہیں یا خواتین دونوں کے لیے، پھر وضو کر لیں۔ اللہ کی قسم جب آپ یہ کریں گے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی رزق روزی میں اضافہ ہو جائے، وہ باوضو رہے، اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا۔ تو رزق روزی بھی بڑھے گی اور فتنوں سے بھی حفاظت ہوگی، اور پرنور شخصیت رہے گی، آپ کو اعمال کی، نیکی کی، پرہیزگاری کی توفیق ملے گی، اور گناہوں کی محفلوں سے، گناہوں کی سوچ فکر سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اور دجالی فتنہ سب سے بڑھ کر ابلیسی فتنہ، وضو کی برکت سے آپ کی اس سے حفاظت ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس اسلحہ ہے، اور جب اسلحہ ہو تو چور ڈکیت نہیں آتا، اور ایمان کا چور ڈکیت ابلیس اور شیطان اور اس کے کارندے ہیں۔ جب وضو کی شکل میں آپ کے پاس اسلحہ ہوگا تو شیطانی کارندے آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا میرے بھائیوں، آیت الکرسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی میں حفاظت ہے۔ آپ نے اپنے صحابی غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ بتاؤ قرآن کریم کی باعتبار عظمت سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ نے ان کے سینے پہ شاباش دیتے ہوئے ہاتھ مارا اور فرمایا یہ علم تمہیں مبارک ہو، سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ 17 دفعہ کم و بیش اس میں اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے، صحیح ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں ہر نماز کے بعد اس کو 1 مرتبہ پڑھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو 1 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، موت کا انتظار ہے، ادھر دنیا کی آنکھ بند ہوگی، ادھر جنت کی آنکھ کھل جائے گی، اور اس کے اندر حفاظت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اندر حفاظت ہے، تو اس کا اہتمام ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تو لازمی پڑھیں۔ گھر سے کہیں جا رہے ہیں تو آیت الکرسی پڑھیں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں، اپنی بچیوں کو عادی بنائیں، اپنی فیملی کو عادی بنائیں، خود آیت الکرسی کا ورد رکھیں۔ انشاءاللہ آپ دجالی اور شیطانی فتنوں سے، شرور اور نقصان سے بھی اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے۔ اور تیسرا اور آخری عمل ہے آیت الکرسی کے ساتھ 4 کل اور سورۃ الفاتحہ۔ غالباً ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے ہیں نا تو آیت الکرسی 4 کل سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے ہیں، پھر اپنے سر مبارک سے لے کر پورے جسم مبارک پر اور یوں پورے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے اوپر دم کر رہے ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہیں بھائی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا یہودیوں نے، تو اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، محبوب یہ 11 آیاتیں پڑھو، اپنے اوپر دم کرو۔ اللہ کے رسول نے سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھی، جادو ٹونا سب ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں اور زیادہ حشاش بشاش آپ ہو گئے، مزاج میں جو ہے خوشگواری آ گئی، اور وہ جو جادو سے ایک بوجھ اور تکلیف ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استفادہ فرما رہے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ دم کرتی، کیونکہ میں اپنے ہاتھ پہ دم کر کے تو اللہ کے رسول کے جسم پہ نہیں پھیر سکتی تھی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے بڑھ کر مقدس، معطر، پاکیزہ، ایمانی، نورانی، خوشبودار، برکتوں والا جسم پاک کس کا ہے؟ اور آپ سے بڑھ کر ہاتھ کس کے پاک ہیں؟ تو اما عائشہ فرماتی میں سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لیتی، اس پہ پھونک مارتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ کے جسم مبارک پہ پھیر دیتی تھی میں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ 3 اعمال ہیں، سورۃ الکہف کی تلاوت، آیت الکرسی، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کے ساتھ 4 کل اور سورہ فاتحہ۔ کوشش کر لیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ
آیت الکرسی، چاروں کل، سورہ فاتحہ و درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سورۃ الکہف کا پہلا اور آخری رکوع، یا پہلا رکوع اور آخری 5 آیات، یا پہلی 3 آیات اور آخری 5 آیات یہ پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر لیں، تو انشاءاللہ آپ دجالی فتنوں سے، شیاطین سے، اور ایمان کی محرومی سے، نقصانات سے، حادثات سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ محفوظ اور معمون ہو جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور یہ دعائیں مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں اپنے کرم سے اپنی پناہ نصیب فرما۔ تو میرے بھائیو، ہم کیا چیز ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب اس کا اہتمام کریں گے، آپ اور اپنی اولاد کو ان چیزوں سے بچائیں اور اس کا اہتمام کریں، ان فتنوں سے بچائیں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فتنہ دجال سے محفوظ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔